এটা চাপ দিন, এটা চাপ দিব না। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی النبی الانور سید البشر شفیع المذنبین یوم المحشر وعلى آلہ الأطہر وصحبہ المصابیح الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الاعلی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑہ احسان اور لامحدود حمد و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام کی بے شمار سوغات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہیں، جن کے دم قدم سے کائنات کی بہاریں وابستہ ہیں۔ آپ حضرات بڑے ہی سعادت مند اور فیروز بخت ہیں کہ اس سرد رات میں جہاں لوگ میٹھی نیند کا لطف اٹھا رہے ہیں، آپ حضرات سردی کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، بولیے آمین۔ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے اپنے محلے رحمت نگر 12 ٹانڈ کے خطیب و امام سے بڑے ہی اچھے لب و لہجے میں زمزمہ خوانی سماعت فرمائی۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ کیپلو جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا منظور صاحب اور حضرت علامہ مولانا امان اللہ صاحب اور دیگر حضرات سے آپ حضرات ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر
اگر مجھے محسوس ہوا کہ آپ سنیں گے، آپ کو سردی بہت زیادہ پریشان نہیں کر رہی ہے تو میں سنانے کی کوشش کروں گا، اور جہاں مجھے محسوس ہوا کہ میری گفتگو ضائع ہو رہی ہے، توجہ سے لوگ نہیں سن رہے ہیں، تو میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو آپ ذرا سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی، سردی زیادہ لگ رہی ہے، نہیں، ہم بہت زیادہ ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے، ہم کو معلوم ہے کہ ابھی سردی کے موسم میں ہاتھ باہر نکالنا بہت دشوار گزار ثابت ہوتا ہے۔ وہ سب نعت پڑھنے والے زیادہ کرواتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، یہ کریے، وہ کریے۔ ہم لوگ بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بولیں وہ آپ اور سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ نبی پاک کے محبوب فرزند کی محبت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، خواجہ پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اتنا سخت دن ہوگا۔ اس دن اگر یہ محبت آپ کو کام آ گئی اور خواجہ پاک کی محبت کا صاحبان مل گیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی۔ اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آپ بیٹھیں، انشاءاللہ یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گی، دنیا میں بھی کامیابیوں کی منزلوں سے ہمکنار کرے گی، اور آخرت میں جب سب دامن چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ محبت آپ کے لیے سہارا بن جائے گی، یہ محبت جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گی اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم بزرگوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ ان کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ بار بار علماء ان کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کا ذکر سنیں، ان کی زندگی کی کیفیات اور ان کے زندگی کے احوال کو سنیں تاکہ آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی نا مقصد ہے، یہ مقصد ہے کہ مولانا صاحب آئے تو دیکھیں کہ کن کی تقریر اچھی ہوئی ہے نا جی، کمپریزن کرتے ہیں کہ کن کی تقریر اچھی ہوئی ہے، فلاں مولانا صاحب کی تقریر اچھی ہوئی یا فلاں مولانا صاحب کی تقریر اچھی ہوئی۔ یہ سب نہیں کرنا ہے، یہ سب آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بیان کیا گیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، اگر اس کے مطابق گزر رہی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر اس کے برخلاف زندگی گزر رہی ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بتائیے خواجہ پاک جب ہندوستان میں آئے تو کیا بہت بڑی فوج لے کر کے آئے تھے؟ بہت بڑی جماعت لے کر کے آئے تھے؟ لشکر و سپاہ کے ساتھ آئے تھے؟ نہیں، چند مریدوں کے ساتھ آئے، مگر خواجہ پاک نے وہ کون سا اخلاق پیش کیا کہ مختصر سی مدت میں ہم تو ایک دو لوگوں کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ کلمہ پڑھانا تو درکنار، ہمارا بھائی شراب پی رہا ہے تو ہم اس کی شراب نہیں چھین سکتے، ہمارا بھائی تاش کے پتے پھینک رہا ہے تو ہمارے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تاش کے پتوں کو چھین لے، ہمارا بھائی جوا کھیلتا ہے ہم
میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے منع کریں، مگر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب، سخت مردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی شخص اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے محلے میں خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس پہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس خلاف شرع کام کو روک دے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے اس کی شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا جائے، کوئی جوا کے اڈے کو آباد کر رہا ہے اس کے جوا کے اڈے میں آگ لگا دیا جائے، کوئی سود کاری کر رہا ہے، کوئی سود خوری کر رہا ہے، اپنی بساط کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا، اسے ڈر ہے یہ جو شراب پی رہا ہے یہ اپنے گاؤں کا چودھری ہے، وہ اپنے گاؤں کا مکھیا ہے، یہ اپنے گاؤں کا پاورفل آدمی ہے، اگر میں نے اس کو شراب سے منع کیا ہے، اگر میں نے اسے جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، یہ میرے آزار کے در پہ ہو جائے گا، یہ میرے مصیبت میں ہو جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے منع کرو۔ اے میرے بھائی تم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے میرے بھائی تم غوث و خواجہ کا نعرہ لگانے والے ہو، اے میرے بھائی تم غوث اعظم کا لنگر بنانے والے ہو، غوث اعظم کا نام لینے والے ہو، تم کس منہ سے شراب پی رہے ہو، کس منہ سے غوث اعظم کا نام لیتے ہو اور پھر شراب پیتے ہو؟ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زبان سے منع کرو، تو پھر آقا فرماتے ہیں اگر تم زبان سے منع نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس چیز کو ہم برا جانتے ہیں کبھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اگر لوگ تاش کھیل رہے ہیں ہم دل سے برا جانیں تو یقین مانیے کبھی بھی ہم تماشا بھی نہیں بنیں گے، کبھی بھی ہم اس اڈے پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں برا کام ہوتا ہوا دیکھ کر کے دل سے برا ماننا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے۔ پیغمبر نے اس حدیث میں ایمان کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے اگر ایمان کامل ہوگا شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ کی زبان خاموش نہیں رہ سکتی، کبھی بھی آپ آگ بند کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو، زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے ہیں، زبان سے بھی منع نہیں کر رہے ہیں، دل سے بھی برا نہیں جان رہے ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، خیرت نے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہم اور آپ غوث اعظم کی کرامتوں کو سنتے ہیں، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ آپ کو فضائل بتا کر کے بڑی آسانی سے جنت کی بہاروں میں پہنچا دوں، آپ کو فضائل و مناقب بیان کر کے بڑی آسانی سے کہوں آپ جنتی ہو گئے، غوث کا نعرہ لگا لیجئے آپ جنتی ہو گئے، خواجہ کا لنگر اٹھا دیجئے آپ جنتی ہو گئے۔ نہیں نہیں، یہ سب کرنا چاہیے، یہ سب فضائل کے باب سے ان کا تعلق ہے، یہ سب نیکیاں کمانے کے اسباب ضرور ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ غوث اعظم نے، خواجہ پاک نے جن برائیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، واقعی اگر آپ خواجہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئی کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے، کوئی کرکٹر سے محبت کرتا ہے، کسی فلمی ایکٹر سے محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب کی ہیئر کٹنگ کیسی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب جنس کیسا پہنتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب جوتے کیسا پہنتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب چشمہ کیسے لگاتا ہے۔ پتہ یہ چلا محبت کا مزاج یہ ہے، جس سے محبت کیا جاتا ہے اس کے لباس سے بھی محبت
کیا جاتا ہے. جس سے محبت کیا جاتا ہے اس کے کیریکٹر سے بھی محبت کیا جاتا ہے. جس سے محبت کیا جاتا ہے اس کے اخلاق سے بھی محبت کیا جاتا ہے. اس کے مشن سے بھی محبت کیا جاتا ہے. اس کی تحریک سے بھی محبت کیا جاتا ہے. آپ خواجہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کو خواجہ پاک کی تحریک سے محبت کرنی پڑے گی. ان کے مشن سے محبت کرنی پڑے گی. ان کی تنظیم سے محبت کرنی پڑے گی. انہوں نے اپنی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے سے بھی محبت کرنی پڑے گی. پرتھوی راج چوہان نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا کہ اس نے شراب کے اڈوں کو آباد کر دیا تھا. وہ سر جو خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے وہ سر بتوں کے آگے جھک رہا تھا, پتھروں کے آگے جھک رہا تھا. خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ان سروں کو ہٹا دیا گیا تھا. خواجہ پاک نے اس کفرستان کے ماحول میں علم جہاد کو بلند کیا ہے اور وہ سر جو خود تراشیدہ بتوں کے آگے جھک رہے تھے وہ سے خواجہ پاک نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بنیاد پر ان سروں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا. اور ایک قلیل مدت میں 1-2 ہزار نہیں, 10-20 ہزار نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم وہ اخلاق ادا کریں, ہم وہ اخلاق پیش کریں, ہم وہ کردار پیش کریں کہ ان اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے زمانہ کہے یہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں آ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا اے عمر سب سے اچھی تبلیغ کیا ہے, سب سے اچھا پیغام کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا سب سے اچھا پیغام یہ ہے کہ آپ کی زبان نہ بولے اور لوگوں کو پیغام ملتا رہے. آپ کچھ نہ بولے اور لوگوں کو پیغام ملتا رہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا اے عمر یہ کیوں ممکن ہوگا؟ جب انسان بولے گا تبھی تو پیغام ملے گا, جب انسان بولے گا تبھی تو تعلیم کی خوشبوئیں پھیلے گی, جب انسان بولے گا تبھی تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا. تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا ہاں پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور یہ ہے کہ انسان بولے, مگر اس سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اخلاق ایسے پیش کریں. آپ کھانا کھائیں تو آپ کے کھانے کے طریقے سے معلوم ہو جائے یہ کھانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہے. جب آپ راستہ طے کریں تو راستہ طے کرنے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ چلنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہے. زبان سے جو پیغام دیا جاتا ہے اس کا اثر بہت دیر باقی نہیں رہتا ہے, مگر اخلاق کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے, اپنے کردار کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے, اپنی نشست و برخاست کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام دلوں کو فتح کر لیا کرتا ہے, دلوں کو رام کر لیا کرتا ہے, دلوں میں فتح و نصرت کا جھنڈا بنا کر دیا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اخلاق کی خوشبوؤں سے جس علاقے میں گزر جاتے تھے ان کی اخلاق کی خوشبوؤں سے وہ علاقہ معطر ہو جایا کرتا تھا. اس لیے میری ملت کے نوجوانوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اسلام پھر سے لوٹ آئے کہ جس اسلام نے پوری دنیا میں اپنی خوشبوؤں کو پھیلا دیا تھا, تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا پڑے گا. یقین مانیے جس خدا وحدہ لا شریک نے 313 مسلمانوں کو 1000 لشکر جرار پر فتح و نصرت عطا فرمایا تھا, وہ خدا کل بھی موجود تھا, وہ خدا آج بھی موجود ہے, وہ خدا ہمیشہ موجود رہے گا. مدد کرنے والا خدا نہ فنا ہوا ہے نہ فنا ہوگا, مگر مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان تو وہی ہے, کلمہ پڑھنے والے تو وہی ہے, خدا تو وہی ہے. وجہ یہ ہے مدد اس لیے نہیں آتی کہ جیسا مسلمان ہونا چاہیے, جیسا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے ویسے مسلمان نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ اندازہ لگائیے قرآن کا ارشاد کیا ہے, ہونا یہ چاہیے یا ایھا الذین کفروا آمنو, اے کافرو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین اشرکوا باللہ آمنو, اے مشرکو ایمان لاؤ. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرو. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرو. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی
بنیاد کتنی چیزوں پہ رکھی گئی ہے. ہم اور آپ گھر بناتے ہیں, یہ بتائیے گھر بنانے کے لیے بنیاد کھودی جاتی ہے, پیلر کھڑا کیا جاتا ہے. اگر بنیاد کمزور ہوگی, اگر پیلر کمزور ہوگا تو چھت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. آپ اندازہ لگاؤ, اگر بنیاد کمزور ہوگی تو اسلام کی جو چھت تیار ہوگی وہ چھت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے. اسلام کی بنیاد پہلے کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ اس بات پہ رکھی گئی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیا جائے, مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی گواہی دیا جائے. یہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے, ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہے, ان کے بعد کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں آ سکتا ہے. ہمارا ایک پیلر تو مضبوط ہو گیا ہے, مگر دوسرا پیلر کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اسلام کی بنیاد جس دوسرے پیلر پہ رکھی گئی ہے اسی دوسرے پیلر کا نام نماز ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج فرض کی ادائیگی کرتے ہیں؟ اب تو ہمارے علاقے میں ایک ٹرین چل گیا ہے جس میں ہمارے مولانا لوگوں کا بھی بہت بڑا رول ہو گیا ہے. چاہے مالدار کیوں نہیں ہو, چلو عمرہ کرنے کے لیے, چلو عمرہ کرنے کے لیے. اور جب بندہ ایک بار عمرہ کر لیتا ہے یہ سمجھتا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یاد رکھو, عمرہ کرنا آپ پر واجب نہیں ہے, عمرہ کرنا آپ پر فرض نہیں ہے, عمرہ کرنا ایک سنت ہے, ایک مستحب عمل ہے. مگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مکہ المکرمہ جا سکتے ہیں, وہاں کے ارکان کی ادائیگی کر سکتے ہیں, اور اتنا مال آپ گھر پہ چھوڑ دیں کہ جس سے آپ کے بال بچوں کی پرورش ہو جائے, تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے. حج فرض کی ادائیگی کو چھوڑ کر کے اگر آپ عمرہ ادا کریں گے تو یقین مانیے رب کی بارگاہ میں آپ کی گرفت ہو جائے گی, رب کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی, قیامت کے دن آپ سے بات پوچھ کیا جائے گا. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے, کلمہ شہادت پہ رکھی گئی ہے. ہم تو گواہی دیتے رہتے ہیں اللہ ایک ہے, اس کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, مگر جہاں دوسری بنیاد ہے وہ نماز ہماری کتنی زیادہ کمزور ہے. روزے کا معاملہ, ہم روزے کے معاملے میں ہم کس قدر کوتاہ دست واقع ہوئے ہیں, اور زکات کے معاملے میں ہم کس قدر کوتاہ دست واقع ہوئے ہیں. تو جب ہمارے اسلام کا جو پیلر ہے, جو ستون ہے وہی مضبوط نہیں ہے, تو پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں اے مولا ہماری مدد کر, اے مولا ہم دبے کچلے ہوئے ہیں, ہمیں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں ستایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر ہمارا اسلام مضبوط ہو گیا, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا, تو جس پروردگار عالم نے 313 مسلمانوں کو 1000 کے لشکر جرار پر فتح و نصرت عطا فرمایا تھا, وہ خدا تو آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدد قبول کرنے کے لائق ہو جائے. قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, لوگوں کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. کیوں سمجھائیں, کیوں نصیحت کریں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ سمجھانا یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ زور سے بولیے نا, ایمان. تو اتنی باتیں آپ کو بتائی گئی اور بتائی جائیں گی. اگر آپ کی زندگی میں معمولی فرق آ گیا, نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنے لگے, پڑھتے تھے مگر جماعت سے نہیں پڑھتے تھے اب جماعت سے پڑھنے لگے, تو میں سمجھوں گا کہ اس نصیحت نے آپ کو فائدہ پہنچایا. اور نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ تنفع المؤمنین, کس کو بناتی ہے؟ زور سے بولیے, ایمان والوں. کس کو؟ اور اگر آپ نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ خود بولیے نا, کیا مطلب ہوا؟ حضرت نے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ یہاں آپ لوگوں نے دیکھ پہ اتنا خوبصورت سجایا ہے کہ پہلے تو مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں کسی کا مزار تو نہیں ہے. میں نے امام صاحب سے پوچھا تو نہیں یار دیکھ رکھا ہوگا. اچھی بات ہے, محبت ہے, مگر اس سے زیادہ آپ کو اپنے دل کو سجانے کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق کو سجانے کی ضرورت ہے,
اپنے کردار کو سجانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارے علاقے میں ان کے لیے بھی ایک خاص نصیحت. نیکی کرنا بہت اہم کام ہے. نماز پڑھنا بہت اہم کام ہے. جھوٹ سے بچنا بہت اہم کام ہے. سچ بولنا بہت اہم کام ہے. نیکیاں کمانا بہت اہم کام ہے. مگر اس سے زیادہ اہم کام ہے نیکیوں کی حفاظت. نیکیوں کی حفاظت کرنا. نماز پڑھے ایک دم وقت سے پہلے پہنچ گئے اور مسجد سے باہر نکلے اور چگلی کرنا شروع کر دیا, اس کی غیبت کرنا شروع کر دیا. فلانا ایسے ہے تو وہ ایسے ہے, وہ ایسے ہے, وہ سب ختم ہو گیا. ابلیس سے زیادہ کسی نے کوئی عبادت کی ہوگی. نمازوں کی بڑی پنجی تھی اس کے پاس. تسبیح و تحلیل کا ایک بڑا ذخیرہ تھا اس کے پاس, مگر وہ اپنے نمازوں کی حفاظت نہ کر سکا, اپنی عبادتوں کی حفاظت نہ کر سکا. تو نماز پڑھنا بہت اہم کام ہے, مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے نمازوں کی حفاظت کریں. قرآن میں اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, خواجہ پاک کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. خواجہ پاک کو عرس منا رہے ہیں. خواجہ پاک نے فرمایا آپ کا ارشاد ہے کہ راہ سلوک میں اللہ کے راستے میں نیکی کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کیا, اور برائی سے بچنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بروں کی صحبت سے پرہیز کیا. نیکی کرنا اہم کام ہے, مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کیا جائے, نیکوں سے دوستی کیا جائے, نیکوں کی ہمنشینی اختیار کیا جائے. اور گناہ کرنا بہت برا کام ہے, مگر اس سے زیادہ برا کام یہ ہے کہ کسی گنہگار سے دوستی کیا جائے, کسی گنہگار سے رشتہ اور ناطہ رکھا جائے. اس لیے کہ اگر آپ نے گناہ کیا تو امید ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے گی, مگر کسی شرابی سے دوستی کر لیا, کسی جواری سے دوستی کر لیا, کسی زناکار سے دوستی کر لیا تو پھر مشکل ہے کہ توبہ کی توفیق ملے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت میں رہو گے, اگرچہ گنہگار ہو مگر نیکوں کی صحبت اختیار کر لیا ہے تو اس کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک دن تم بھی نیک بن جاؤ گے. اور اگر بروں کی صحبت اختیار کر لیا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ تم بھی برے بن جاؤ گے. اور پھر خواجہ پاک نے ایک واقعہ پیش کیا. مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے, عراق فتح کر لیا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. عراق کا جو بادشاہ ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا اسلام قبول کر لو. اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا. کہا اچھا اسلام قبول نہیں کرتے؟ کہا یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تلوار سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا چاہے آپ جو کچھ کر لیں میں اسلام قبول نہیں کرتا. حضرت عمر نے کہا مسلمان ہو جاؤ, جیسے تم عراق کے بادشاہ تھے ویسے ہی بادشاہت برقرار رہے گی, یہ پورا عراق تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا, مگر مجھے پیاس لگی ہے, کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے پانی پلائے. حضرت عمر نے کہا خادم کو حکم دیا اسے پانی پلاؤ. خادم شیشے کے گلاس میں پانی لے کر کے آیا. اس نے کہا میں شیشے کے گلاس میں پانی نہیں پیتا. حضرت عمر نے کہا یہ بادشاہ ہے, بڑا متکبر ہے. بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے وہ سونے چاندی کا برتن استعمال کرتے ہیں. چاندی کے برتن میں پانی لاؤ. چاندی کے برتن میں لایا گیا, اس نے پینے سے انکار کر دیا. سونے کے برتن میں لایا گیا, اس نے پینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر نے پوچھا آخر کس برتن میں پینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مٹی کے برتن میں پینا چاہتا ہوں. مٹی کے برتن میں پانی لایا گیا. آپ غور کریں بروں کی صحبت سے کیا نتیجہ ہوتا ہے اور نیکوں کی صحبت سے کیا نتیجہ ہوتا ہے. وہ مٹی کے برتن میں پانی لایا گیا. وہ بادشاہ تھا, بڑا چالاک تھا, بڑا
حیات تھا، بڑا زیرک تھا، بڑا ذی عقل تھا، بڑا ہوش مند تھا. اس نے کہا اے عمر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک کہ اس مٹی کے برتن سے میں پانی نہ پی لوں اس وقت تک کہ آپ مجھے قتل نہ کریں گے، اس وقت تک کہ آپ میری گردن نہ ماریں گے. حضرت عمر نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک کہ تم اس مٹی کے برتن سے پانی نہیں پیو گے تب تک کہ میں تجھے نہیں ماروں گا، تجھے سزا نہیں دوں گا. وہ بادشاہ بڑا چالاک تھا، اس نے مٹی کے برتن کے پانی کو پھینک دیا زمین پر اور برتن کو توڑ دیا ہے. اور پھر حضرت عمر سے کہا اے عمر آپ نے وعدہ کر لیا ہے اور مسلمانوں کا وعدہ تو بڑا سچا ہوا کرتا ہے. آپ کے نبی نے حکم دیا ہے جو وعدہ کرو اس وعدہ خلافی نہ کرو، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہوا کرتی ہے، یہ منافق کی علامت ہوا کرتی ہے. حضرت عمر نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں نے تجھے جان کی امان دے دیا، میں نے تجھے جان کی امان دے دیا. پھر حضرت عمر نے کہا ایک نیک انسان سے اس کی دوستی کرا دو، ایک ایسے انسان سے اس کی دوستی کرا دو جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہے. حضرت عمر نے ایک نیک انسان کی صحبت میں اس بادشاہ کو دے دیا. ابھی چند سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس بادشاہ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں پیغام بھیجا اے عمر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے اس بادشاہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور وجہ دریافت کیا ہے اے بادشاہ کل میں نے تیرے سامنے اسلام کی دولت پیش کیا ہے مگر تم نے ٹھکرا دیا ہے. آج چند ہی عرصہ گزرا ہے تم خود مسلمان ہونا چاہتے ہو، خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہو، آخر تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ تو اس بادشاہ نے کہا میں صبح و شام اس نیک انسان کے ساتھ رہتا ہوں جو صبح و شام اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی شراب کو اپنے منہ سے نہیں لگاتا، یہ کبھی چگلی نہیں کرتا، یہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا. اس نیک انسان کے ساتھ میں صبح کو بھی گزارتا ہوں، شام بھی گزارتا ہوں، لیل و نہار کو میں نے ایک نیک انسان کے ساتھ گزارا ہے. اس کی صحبت کا اثر یہ ہوا ہے کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہے. میں نے دیکھ لیا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ایک غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ زنا کے طرف قدم کو نہیں بڑھاتا ہے. تو جب غلام کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا، شمع بزم ہدایت کا عالم کیا ہوگا. اے عمر میں نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا، مجھے داخل اسلام کر لیا جائے. عزیزان گرامی وقار حضرت عمر نے اسے کلمہ پڑھا لیا ہے اور پھر کہا اے بادشاہ تو عراق کا بادشاہ جیسے کل تھا پھر تجھے عراق کا بادشاہ بنایا جاتا ہے. اس شخص نے کہا اے عمر ایک نیک کی صحبت ہمیں مل گئی ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے دنیا کی کیا حقیقت ہے اور دنیا کے سامنے آخرت کی کیا حقیقت ہے. اب آخرت کے مقابل میں دنیا کو ترجیح دینا پسند نہیں کرتا. اب میں اس بادشاہت کو لات مارتا ہوں، میں اللہ کی یاد میں لگا رہوں گا، میں اللہ کے ذکر و فکر میں لگا رہوں گا، تسبیح و تحلیل میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو گزاروں گا. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے یہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کے ساز و سامان جس کی چکا چوندیوں میں تم اپنی زندگی کو ہلکان کر رہے ہو، جس دنیا کو تم سمجھتے ہو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، قرآن فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کے ساز و سامان تھوڑے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ وہ آخرت وہ دنیا سے کروڑوں درجہ بہتر ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. اے عمر میں نے دنیا کی حکومت کو لات مار دیا ہے، اب ہمیں اللہ کا ذکر پسند ہے، اب ہمیں اللہ کی تسبیح و تحلیل پسند ہے. عزیزان گرامی وقار معلوم یہ ہوا ایک انسان ایک بادشاہ جو اسلام کے دامن سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسلام کی دولت کو ٹھکرا رہا تھا، ایک متقی کی صحبت مل گئی ہے، ایک نمازی کی صحبت مل گئی ہے تو وہ دامن اسلام سے ایسا وابستہ ہو گیا کہ ایک گاؤں نہیں، ایک پنچایت نہیں، ایک پرکھنڈ نہیں، بلکہ ایک پورے ملک کی بادشاہت کو اسلام کی دولت کے سامنے اپنی جوتیوں کی نوک میں رکھتا ہے. پتہ یہ چلا جب انسان نیکوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی نیک بن جاتا ہے اور جب انسان بروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے وہ بھی برا بن جاتا ہے. اے رحمت نگر کے مسلمانوں تم خواجہ پاک کا لنگر میں تم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو، ان کے عرس کی سعادتوں کو بٹور رہے ہو. آج پیغام لیتا جاؤ اگر تم خواجہ پاک سے واقف
توڑ دو، جوالیوں سے رشتہ ناتا توڑ دو، سود خوروں سے رشتہ ناتا توڑ دو، اگرچہ وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارا خاندان والا کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اگر تم واقعی خواجہ پاک سے محبت کرتے ہو تو تمہارے خواجہ کا پیغام یہ ہے، نیکوں کی صحبت کو اختیار کرو، بروں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، دین کی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں بتانا ایمان والوں کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ زور سے بولیے، کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ ایمان والوں بے کو ایمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں ہے، قاری امان اللہ سے پوچھ لیجیے، اور جو حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں سورہ زاریات کی آیت ہے تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم حدیث کا مفہوم ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ اس میں میری امت کی عورتوں کی کثرت ہے، جہنم میں مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ پوچھا گیا اس کثرت کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عورتیں لان تانڈوت کہتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہیں۔ اگر سماج معاشرے میں انقلاب چاہیے، آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں، کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو انقلاب پیدا ہوا ہے بنسبت مردوں کے عورتوں سے زیادہ انقلاب ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے جھارکھنڈ میں حکومت بدلی کیسے بنی ہے، میاں سمان یوجنا کا یہ سب کچھ رہا ہے۔ عورتیں جب ٹھان لیتی ہیں تو جب کرسی پر بیٹھا بھی سکتی ہے، کرسی سے اتار بھی سکتی ہے۔ اور یہ پیغام میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر اس کا مفہوم دیکھیے، اس کا پیغام دیکھیے، دنیا نے اس حدیث پر کتنا زیادہ عمل کیا ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کے یہاں 3 بچیاں ہوں اور ان بچیوں کی صحیح سے وہ تربیت کر دے، پڑھا لکھا دے، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا دے تو اسے جنت کی خوشخبری دیا۔ 2 بچیاں ہوں اس کے لیے بھی، 3 بچیاں ہوں اس کے لیے بھی۔ آپ غور کریے، اپنے علماء کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ غور کریں اس حدیث پر، آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے بچیوں کی تربیت پر، عورتوں کی تربیت پر زور دیا؟ یہ نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الآبا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آخر ماں بھی ایک عورت ہے، بیٹی بھی ایک عورت ہے، بیوی بھی ایک عورت ہے، بہن بھی ایک عورت ہے۔ حدیثوں میں عورتوں کی تربیت پر، عورتوں کی فضیلت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے، حکیم کے اقوال و ارشاد میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہے۔ یہ عقل، یہ اپنی عقل کی اپنے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ جیسے چاہے جن حکمتوں کی موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہے وہ سمیٹ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک وجہ تو یہ تھی کہ جس زمانے میں پیغمبر اعظم نے اسلام کی دعوت دیا تھا، جس زمانے میں پیغمبر اعظم نے اللہ کی وحدانیت و رسالت سے لوگوں کو روشناس کرایا تھا، اس زمانے میں عورتوں پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ اور یہ پہلو آپ نے بارہا سنا تھا، مگر ایک اہم وجہ یہ ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اعظم معلم کائنات ہے۔ پیغمبر اعظم نے دیکھا ہے سماج میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ خواتین سے پیدا ہوتا ہے، سماج میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ عورتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے بچیوں کی تربیت پہ زور دیا ہے، اس لیے کہ آج یہ بچی ہے، کل چل کر کے یہ ایک بڑی عورت بن جائے گی، کل اس کا
کسی کی بیٹی بنے گی اور ماں کی جو گود ہوا کرتی ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے پہلی معلمہ ہوا کرتی ہے. اگر پہلی درسگاہ ہی علم سے بے بہرا ہوگی, علم سے خالی ہوگی, تو ان کے گود میں جو بچہ پروان چڑھے گا وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے سرشار نہیں ہوگا, وہ کبھی دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اعظم نے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا ہے, اگر تم اپنے سماج میں, اپنی سوسائٹی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو اتنا پڑھا دو, اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دو, اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دو, اپنی بچیوں کو مفتیہ بنا دو, انہیں قرآن کی تعلیم دے دو, انہیں حدیث کی تعلیم دے دو, انہیں فقہ کی تعلیم دے دو, انہیں سیرت فاطمہ پڑھا دو, انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھا دو, اس لیے کہ 4-5 سال تک ان کی گود میں, ان کے کوکھ میں بچے پلیں گے. اور یاد رکھو کہ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو ان کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اگر معین الدین ہوتا ہے, ان کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کبھی غوث اعظم ہوتا ہے, ان کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے. مائیں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے اور اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کر کے دودھ پلاتی ہے تو ان کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کبھی شرابی نہیں ہوگا, کبھی جواری نہیں ہوگا, سماج کے لیے ناصور نہیں بنے گا بلکہ سماج کے لیے مصلح بن جائے گا, سماج کے لیے ایسا خوبصورت پھول بن جائے گا جس کی خوشبوؤں سے اس کا خاندان بھی معطر ہو جائے گا, اس کا علاقہ بھی معطر ہو جائے گا. اور ایک خاندان نہیں بلکہ ایک خاندان میں ایک عالم پیدا ہو گیا تو 7 خاندانوں تک کے لیے اس کا نام روشن اور بلند بنا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو خوب پڑھانا ہے. اگر بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی, اچھا یہ بتائیے ماں سے بچے کا کنیکشن کتنا ہائی ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ کے سب کے یہاں چھوٹے بچے ہوتے, ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ماں کی طبیعت خراب ہو گئی, ماں کو بخار ہو گیا, ماں کو سردی ہو گئی, اور اسی سردی کے عالم میں ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلا دیا تو بچائیے بچے کی طبیعت خراب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بچے کے ساتھ, ماں کے ساتھ بچے کا اہم کنیکشن ہوا ہے. ماں کے اخلاق و کردار بچے میں پیدا ہو جایا کرتے ہیں. اسی لیے جب ماں نیک ہوگی تو اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی نیک ہو جائے گا. اس لیے ہماری ماں کو بھی نیک ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ماں اور بہنیں روزے کے معاملے میں تو بہت آگے ہیں, روزہ بہت رکھتی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر نماز کے معاملے میں ہماری اور ماں اور بہنیں بہت پیچھے ہیں. وہ نماز خود نہیں پڑھتی تو وہ جب خود نماز نہیں پڑھتی ہیں تو اپنے شوہروں کو نمازی کیسے بنا سکتی؟ ایک عورت اگر ضد پر آ جائے تو اپنے شوہر سے جو چاہتی ہے خریدوا لیتی ہے. اگر عورت ضد پہ آ جائے تو اپنے شوہر کو نمازی ضرور بنا سکتی ہے, اپنے شوہر سے شراب ضرور چھڑوا سکتی ہے, اپنے شوہر کے حرام کمائی سے اسے باز ضرور رکھ سکتی ہے. اور یاد رکھیے ماں اگر پرہیزگار نہیں ہو تو اس کا اثر اس کے بچے پہ پڑا کرتا ہے. ایک ولی ہے جن کا نام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں, مگر ایک زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل نہیں لگ رہا, ادھر یہ کہنا اللہ اکبر اور ادھر ادھر کا خیال پیدا ہو رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر, ثنا پڑھا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو دھیان ادھر ادھر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ کبھی اس کا خیال آیا, کبھی اس کا خیال آیا. یہ بتائیے کہ نماز میں کھیت کا, کھلیان کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, ہو جائے گی نا. اگر کہہ دیا جائے کہ نماز نہیں ہوگی تو پھر 99% لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. سب کو خیال, امام صاحب کو خیال آ جاتا ہے, امام صاحب کو سجدہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیسے ہو گیا؟ دھیان ادھر ادھر بٹ گیا اور کو پتہ نہیں رہا کہ 2 رکعت ہے کہ 3 رکعت ہے, اور اسی میں گڑبڑی ہو جاتی ہے. تو یہیں سے یہ مجاز ملا کہ جب نماز میں کھیت کھلیان کا خیال ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے. وہ کیسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں
میرا تو یہ معاملہ نہیں تھا. کہا دیکھیں نامہ اعمال کو ٹٹول کو دیکھیں کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے. جب انسان بہت گنہگار ہوتا ہے تو نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے. دیکھتے نہیں کہ انسان کی جب طبیعت خراب ہو جائے گی تو بہترین بریانی بنا کر کے آپ دیجئے تو کھانے کا من نہیں کرتا, اس لیے کہ طبیعت بگڑ گئی ہے. بریانی میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی طبیعت میں ہے. وہی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے گی وہی بریانی اچھی لگنے لگتی ہے. تو انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے, مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی, کھانے کا من نہیں کر رہا ہے تو آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, کھانا نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر کہتا ہے جیسے بھی ہو آپ کو کھانا پڑے گا, اس لیے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے آپ کی صحت گر جائے گی, آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. بلا تشبیہ و تمثیل اگر نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے, اس لیے کہ آپ پہ گناہ کی اتنی گندگی جمع ہو چکی ہے کہ ان گندگیوں کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے, مسجدوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. مگر آپ اسی حالت میں مسجد جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر و فکر کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نیکیاں کر رہے ہیں, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دل کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی, پھر آپ کو گھر میں دل نہیں لگے گا, فوراً لگے گا. کب اذان ہوگی کہ ہم چلیں گے مسجد کی طرف, کب مسجد سے آواز آئے گی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, کہ ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھ جائیں. حضرت بایزید بستامی کے دل کی زندگی میں انقلاب آیا, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے. نامہ اعمال کو کھول کر کے دیکھا تو دیکھا نامہ اعمال کا معاملہ بالکل درست ہے. ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے, ہر طرف نور ہی نور ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. آخر دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, ادب سے ماں سے کہا ماں آپ کی تقوی و طہارت پہ ہمیں کوئی کلام نہیں ہے. آپ کی صبح کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ کی شام کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں, آپ شریعت حقہ کے مطابق زندگی گزارتی ہیں, مگر آپ کے بیٹے پر ایک مصیبت آ گئی ہے. وہ مصیبت یہ ہے کہ پہلے میں سجدہ کرتا تھا جب تک کہ رب کے جلووں میں گم نہیں ہو جایا کرتا تھا, اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا تھا, مگر آپ کے بیٹے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے. اب میں نیت باندھتا ہوں تو نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے. کہیں دیکھیے تو آپ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی ہے, آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے جس کی سزا آپ کے بیٹے کو مل رہی ہے. ماں نے کہا بیٹا میں تو تمہارے ساتھ رہتی ہوں, صبح بھی تمہارے ساتھ رہتی ہوں, شام بھی تمہارے ساتھ رہتی ہوں, تم نے دیکھا ہے مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. بیٹے نے التجا کیا ہے, ماں نے وعدہ کر لیا بیٹا میں دیکھ لیتی ہوں. حضرت بایزید بستامی کی والدہ نے غور و فکر کیا ہے, ایک دن غور کیا ہے, 2 دن غور کیا ہے, 2-3 دن غور کرنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت بایزید بستامی کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے, اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے اپنی صبح و شام کو ٹٹول کر کے دیکھا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہے, کوئی گناہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کوئی خطا سمجھ میں نہیں آتا ہے, مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ہمارے پڑوس کی چھت پر کوئی سامان سوکھ رہا تھا, میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامان کو چھو لیا ہے, اس کے سامان کو ٹچ کر لیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا یہ عمل شریعت کے خلاف ہو گیا ہے, جرم مجھ سے ہو گیا ہے, سزا تم کو مل رہی ہے. حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں والدہ بات یہی ہے, آپ نے اجازت کے بغیر پڑوس کے سامان کو چھو لیا ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. آپ جائیں ان سے معافی مانگے, وہ معاف کر دیں گے تو آپ کے بیٹے کا دل نمازوں میں لگنے لگے گا, آپ کا بیٹے کا دل نمازوں میں لگنے لگے گا. عزیزان گرامی وقار آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے اپنی اجازت کے بغیر, پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس کے سامان کو کھایا نہیں, اس کے سامان کو استعمال نہیں کیا, بلکہ صرف ٹچ کر لیا, تو اس کی سزا یہ مل گئی ہے کہ حضرت بایزید بستامی کو نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. اب آپ غور کریں, والدین غور کریں, ماں باپ غور کریں. جو لوگ چلے آتے ہیں امام کے پاس, امام صاحب بیٹا بات نہیں مان رہا ہے, بیٹی بہک گئی ہے, بیٹا ہمیں ظلم کر رہا ہے, آپ امام صاحب سے تعویذ نہ لیجئے بلکہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریے. آپ دیکھیے آپ نے اپنے بیٹے کو جو کھلایا ہے وہ حلال کمائی کھلایا ہے کہ نہیں, آپ نے اپنے بیٹے کو جو پہنایا ہے وہ حلال کمائی سے پہنایا یا نہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہم بازار جاتے ہیں, ہمیں انگور خریدنا ہے, انگور والے سے ہم نے اجازت نہیں لیا, اس کی اجازت کے بغیر ایک انگور کے دانے کو اپنے منہ میں ڈال لیا ہے, کسی کا چارجر لگا ہوا ہے, ہم نے اجازت نہیں لیا, فوراً اپنے موبائل کو ڈال لیا, کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے, کسی کی خوشبو رکھی ہوئی ہے, ہم نے اجازت نہیں لیا,
میں والدین کا بھی دخل ہے. والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کیا ہے جس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے, جس انداز سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہیے. ہم میں سے کتنی ہمارے ماں اور بہنوں میں سے کون ایسی ماں اور بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کو سنایا ہوگا پڑھ کر کے؟ نہیں. ہم اپنے گھروں میں ٹک ٹاک میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اپنے وقت کو بتاتے ہیں, سیریلوں میں اپنے وقت کو بتاتے ہیں. کبھی ہم نے حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنی بچیوں کو نہیں بتایا, حضرت عائشہ کی سیرت کو اپنی بچیوں کو نہیں بتایا. ہم نے کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہوگا, قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہوگا, بڑوں کا ادب سکھایا ہوگا. جب ہم اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں سکھائیں گے, اپنی بچیوں کو فاطمہ کی سیرت نہیں سکھائیں گے, کہ یہ بچیاں بھٹکیں گی نہیں تو اور کیا ہوگا, ہمارے بیٹے نافرمان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے, آپ کے بیٹے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں, آپ کی بیٹیاں آپ کی فرمانبردار ہو جائیں, تو آپ کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. خود بھی نمازی بن جائیے, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے, خود بھی قرآن کی تلاوت کریے, اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے. اس لیے کہ جب آپ خود بھی نیک بنیں گے تو آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے. یہ بتائیے, ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں, چلتے ہیں, یا ہماری زبان بولنے لگتے ہیں, کیا ہم نے کبھی ان کو سکھایا کہ بیٹا ایسے کھانا کھایا جاتا ہے, ایسے چلا جاتا ہے؟ کچھ نہیں سکھایا. وہ ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھ جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہمارا باپ دن رات موبائل میں لگا ہوا ہے, ہمارا باپ ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہے, ہمارا باپ یوٹیوب پر فیس بک میں اپنا وقت بتاتا ہے. یہ تو ہمارا باپ ہے, ہمارا باپ جب ایسا کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ اور وہی بیٹا جب اپنے باپ کو دیکھے گا, جب مسجد میں اذان ہوتی ہے, میرا باپ سارا کام چھوڑ کر کے مسجد کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیتا ہے. وہ بیٹا جب دیکھے گا میرا باپ بار بار مسجد کو جا رہا ہے, جب بیٹی دیکھے گی جب اذان ہو جاتی ہے میری ماں اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے وضو میں مشغول ہو جاتی ہے, مصلی بچھا دیتی ہے اور نماز پڑھنے لگتی ہے, وہی بیٹی دیکھ کر کے وہ بھی نمازی بن جائے گی, وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے گھر سے اصلاح کرنی چاہیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں کو سمجھاؤ, نصیحت کرو, دین کی باتیں بتاؤ. اس لیے کہ نصیحت کرنا کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ جور سے بولیے نا, ایمان والوں کو. ڈر کا ہے, کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ زور سے, زور سے, ایمان والوں کو کچھ فائدہ پہنچائے گا, انقلاب ہوگا. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, کیونکہ ہمارے بعد اور بھی تقریریں آپ کو سننی ہیں. بہت لوگ ہمارے علاقے میں تو خود آپ کے گھر کا آدمی ہوں, آپ مجھ کو جانتے بھی ہیں. یہ اور بات کی ملاقات کم ہوتی ہے کیونکہ میں باہر رہتا ہوں. یہ تو بھی ٹھنڈی کی چھٹی چل رہی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. اچھا, ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ ہاں وہ بولیے گا. کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار ہے نا جی. اور یہ حسد, غیبت, چغلی یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ عوامی میں نہیں ہے, یہ عوام و خواص سب میں ہے. علماء بھی اس میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ. نمازی, روزے دار, زکوٰۃ ادا کرنے والے جو زیادہ نیک ہیں, چونکہ شیطان کا حملہ ان پہ زیادہ ہوتا ہے. شیطان کو یہ کب برداشت ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہو, تو نمازی لوگ زیادہ غیبت کرتے ہیں, زیادہ چغلی کریں گے. نماز سے باہر نکل گئے, اب اس کی چغلی, اس کی غیبت. آؤ ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ کے اندر ایمان کی مٹھاس ہوگی, ایمان کی حلاوت ہوگی, تو آپ اسی مجلس میں بیٹھ کر کے عہد کریں گے کہ کل سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کی چغلی نہیں کریں گے. اجمیر شریف آپ گئے کہ نہیں گئے؟ گئے ہیں. تو اجمیر شریف جب جاتے ہیں عام طور پر تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ان کا مزار کہاں ہے نظام الدین اولیاء؟ دلی میں. دلی. ہاں دلی میں. ارے ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے لوگ تو بس کر کے جاتے ہیں, اور جب بس کر کے جائیں گے تو ہر مزار پہ حاضری دیتے ہوئے جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ والوں سے قرب اختیار کرنا چاہیے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کرنی چاہیے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ,
حضرت زکریا نے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کہاں دعا کرتے تھے؟ وہاں جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی کہ وہاں تازہ تازہ پھل آتا تھا. وہیں سے علماء نے کہا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے وہاں جا کر کے دعا کرنا چاہیے، وہ دعا جلدی قبول کی جاتی ہے. مزاروں پہ جا کر کے دعا اس لیے نہ کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کے محبوب بندے لیٹے ہوئے ہیں، وہاں رب کی رحمتیں جھما جھم برستی ہے. تو جب رب کی رحمت برستی ہے تو جب اس کے صاحبان میں ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا جلد قبول ہو جائے گی. حضرت نظام الدین اولیاء بڑے پائے کے بزرگ تھے اور بڑے سخی بھی تھے، بہت کھلاتے تھے اپنے مریدوں کو. ان کے یہاں لنگر عام چلتا رہتا تھا. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا رعایا، جو آتا لنگر کھاتا. مگر ایک شخص تھا، اور سے سنیے، ایک شخص تھا، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا صبح سے لے کر شام تک حضرت نظام الدین اولیاء کی غیبت کرنا، ان کی چغلی کرنا. صبح سے لے کر شام تک، کبھی اس نکڑ پہ، کبھی اس نکڑ پہ، کبھی اس نکڑ پہ. ارے کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضرت نظام الدین اولیاء. ارے وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہ کوئی ولی نہیں ہے، ان کو کوئی پاور نہیں ہے، ان کو کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس مت جاؤ. وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ ان کی غیبت کرتا، ان کی چغلی کرتا، ان کی برائی بیان کرتا. ارے ان کے پاس مت جاؤ، وہ بڑے عالم نہیں ہے، وہ بڑے مفتی نہیں ہے، وہ بڑے ولی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے ویسے. اور شام میں جاتا اور منافقانہ انداز میں مسکرا کر سلام کرتا، مصافحہ کرتا. حضرت سلام کا جواب دیتے، مصافحہ کرتے، کچھ پیسہ دے دیتے، وہ گھر واپس آتا، پیسہ لا کر کے بیوی کو دے دیتا. بیوی خوش ہو جاتی، میرا شوہر کما کر کے آیا ہے. یہ معاملہ چلتا رہا. بیوی کو پتا چل گیا. عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے. بیوی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن کی وجہ سے، جن کے در سے آپ کے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے، آپ کا چولہا جل رہا ہے، صبح و شام آپ ان کی برائی کرتے ہیں، آپ ان کی غیبت کرتے ہیں، آپ ان کی چغلی کرتے ہیں. بیوی نے ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، لگاتار سمجھاتی رہی. بالآخر بیوی کی نصیحت شوہر کے دل پر اثر کر گئی. شوہر نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں، ان کی غیبت نہیں کروں گا، ان کی چغلی نہیں کروں گا. اب صبح ہوئی ہے، آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے. نہ کسی کی چغلی کر رہا ہے، نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، نہ کسی کے کان بھر رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک یہ معاملہ ہو گیا ہے. جو ہی سورج غروب ہوا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. حاضر ہونے کے بعد مصافحہ کیا ہے، حضرت نے مصافحہ کیا ہے. مگر آج معاملہ کچھ اور ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے سلام کا جواب تو دے دیا، مصافحہ تو کر لیا، مگر آج کچھ نذرانہ نہیں دیا ہے، آج کچھ دیا نہیں ہے. مریدوں نے پوچھا حضور آج کیا معاملہ ہے؟ آپ روزانہ اس کو نذرانہ دیا کرتے تھے، روزانہ اس کو پیسے دیا کرتے تھے، آج آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے، جبکہ اس نے توبہ کر لیا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کی چغلی نہیں کر رہا ہے، آپ کی برائی نہیں کر رہا ہے. آپ کو نذرانہ بڑھا کے دینا چاہیے، پیسہ بڑھا کے دینا چاہیے، مگر آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا میرے مریدوں تم جاننا چاہتے ہو میں اسے پیسہ کیوں دیا کرتا تھا، اسے نذرانہ کیوں دیا کرتا تھا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سنو، اور اگر غیبت کرتے ہو تو غور سے سنو اور یہیں پہ توبہ کر لو. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اے میرے مریدوں کیا تم یہ سوچتے ہو میں اس کی مدد کرتا تھا، میں اسے نذرانے دیتا تھا؟ نہیں، بلکہ میں اس کو مزدوری دیا کرتا تھا، میں اس کی مزدوری دیا کرتا تھا. یہ میرے لیے کام کرتا تھا، شام میں اس کو دام دیا کرتا تھا. مریدوں نے پوچھا یہ آپ کے لیے کام کیسے کرتا تھا؟ یہ تو آپ کے خلاف کام کرتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو بہکاتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا میرے مریدوں اس کے بہکانے سے میرا کیا فرق پڑے گا؟ اس کے بہکانے سے میری شہرت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اس کے بہکانے سے، اس کی غیبت کرنے سے میری مقبولیت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ مگر ہاں اس کی ذات سے اتنا فائدہ ضرور ہوتا تھا. یہ میری غیبت کرتا تھا، یہ میری چغلی کرتا تھا، اور اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. صبح سے لے کر شام تک یہ میری غیبت کرتا تھا، میری چغلی کرتا تھا، اور صبح سے لے کر شام تک میرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، نیکیاں بڑھ جایا کرتی تھی. تو صبح سے لے کر شام تک یہ میرے لیے کام کرتا تھا، تو میں اسے دام دیا کرتا تھا.
تھا، اب میرے لیے کام کرنا چھوڑ دیا، میں نے دام دینا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقال، آپ غور کرو، آپ نے جس کی غیبت کیا ہے، آپ نے جس کی چغلی کیا ہے، کیا اس کو نقصان ہو گیا؟ نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جا رہا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جا رہا ہے، اور آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو جب انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے کسی کی غیبت کرنا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چغلی کرنا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت کریے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو نیکیوں کی حفاظت کریے، اور یاد رکھیے کہ غیبت کرنا نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیا کرتی ہے جیسے ایک موٹی لکڑی کو آگ میں لگا دیا جائے، تو جیسے آگ دھیرے 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 لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، ویسی یہ غیبت کرنا، یہ چغلی کرنا نیکیوں کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کی حفاظت کریے، چغلی کر کے نیکیوں کو برباد نہ کریے۔ اور چغلی کی وبا، چغلی کی برائی بنسبت مردوں کی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ غیبت نہ کریں، آپ چغلی نہ کریں۔ کسی کی غیبت کرنے سے، جس کی غیبت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذرا سا اس کو نقصان پہنچ جائے، مگر اخروی اعتبار سے، آخرت کے لحاظ سے کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ سراسر آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی، آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، آپ کی نمازوں کا ثواب اسے دے دیا جائے گا۔ اس لیے غیبت سے باز رہیے، چغلی سے باز رہیے۔ خواجہ پاک کا یہی پیغام ہے کہ خواجہ پاک نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وقف کر دیا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، نمازوں کی پابندی کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، دین کی باتیں بتاؤ، اس لیے کہ دین کی باتیں بتانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا سب سے پہلے ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا واغاز باب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والسلام علیکم۔